السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سعودی فیملی وزٹ ویزا کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ جتنی بھی امپورٹنٹ معلومات ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے آپ کو موفا ویزا ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ کے اسپانسر کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے اسپانسر کا اقامہ نمبر، اس کا موبائل نمبر، اس کے ایڈریس کی ڈیٹیل، اور جتنے بھی اپلیکینٹس ویزا کے لیے فیملی وزٹ ویزا کے لیے جا رہے ہیں ان کے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، چاہے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، جتنے بھی فیملی ممبر ہیں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ اور یہ ویزا ڈاکومنٹ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپلیکینٹس کے پاسپورٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اوریجنل پاسپورٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ ان کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 6 منتھ تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس چاہیے ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ 2 فوٹوگرافس ہونی چاہیے ود وائٹ بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد جو پوائنٹ 4 ہے اس میں آپ کے پاس نکاح نامہ ہونا چاہیے اور وہ منسٹری آف فارن افیئر سے اپروو ہونا چاہیے۔ 5ویں جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے اسپانسر کا اقامہ آئی ڈی اور جو افسر سے اس کی پروفائل کی ڈیٹیل ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ جو 6 پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس ویزا اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے جو آپ تشہیر آفس میں جا کے ڈیٹیل سبمٹ کریں گے، اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے اور وہ آپ فارم فل کر دیں گے۔ 7واں جو پوائنٹ ہے وہ فیسی سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ انشورنس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ آپ کے نمبر آف اپلیکینٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے اپلیکینٹس نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے۔ لیٹس سے کہ اگر 4 آپ کے ممبر ہیں، فیملی ممبر ہیں، تو اس کی فیسز اسی کے حساب سے ہوں گی۔ میرے کیس میں نے 4 فیملی ممبر کا سبمٹ کروایا تھا، تو اس میں لم سم جو میری اماؤنٹ تھی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وہ 2,10,000 ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو فیسز ہیں وہ پلس اور مائنس ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کے پاس تشہیر کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس تشہیر کی اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ کے پیسے کم لگیں گے۔ اگر آپ کے پاس تشہیر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کو لانچ کی اپوائنٹمنٹ ملے گی، اور وہ 20,000 15,000 یا 20,000 پر پاسپورٹ کے حساب سے ایڈ ہو جاتی ہے۔ لائک اگر آپ میرے 4 فیملی ممبر ہیں تو میں نے اس کے لیے جو سبمٹ کیا ہے وہ اگر میں لانچ کی اپوائنٹمنٹ بک کرتا ہوں تو 15 × 4 یہ ٹوٹل بن جاتا ہے 60,000۔ تو 60,000 اس کی الگ فیسز جو ہیں وہ مجھے سبمٹ کرنی پڑیں گی، جو کہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیسے سیو کرے۔ اس کے بعد جو 8واں پوائنٹ ہے وہ پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے، جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے بچے کا، اور جتنی بھی ویکسینیشن اس کو لگی ہیں، پولیو کی لگی ہے یا فاسی ٹیکے جتنے بھی لگے ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو لازمی سبمٹ کرنی چاہیے اور وہ لے کے جانے چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، جب آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی تشہیر آفس میں آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں اور بائیو میٹرک ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کو ایک اپلیکینٹ ریفرنس نمبر دیتے ہیں۔ جیسے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو اپلیکینٹ ریفرنس نمبر ہے وہ میں نے کاپی کیا۔ میں تشہیر کی ویب سائٹ کے اوپر جاؤں گا، اس میں آپ کی مزید کلیئرٹی کے لیے میں اس کو دوبارہ سرچ کرتا ہوں۔ میں نے تشہیر لکھا تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میرے پاس آ گئی۔ اس میں پاکستان سلیکٹ کروں گا کیونکہ میں پاکستان سے ہوں، اور میں نے انگلش سلیکٹ کیا۔ اس میں کچھ پرومپٹس جو ہیں وہ میں سلیکٹ کروں گا اور ان کو اوکے کرنا ہے۔ جب آپ ٹریک سٹیٹس کے اوپر جائیں گے تو ٹریک سٹیٹس میں آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ریفرنس نمبر، یہ اپوائنٹمنٹ ریفرنس نمبر سیم وہی ہوگا جو میں نے ادھر سے کاپی کیا تھا۔ جو آپ کو سلپ دیتے ہیں کمپیوٹرائز سلپ، اس کی سیم ایز اٹ از آپ نے کاپی کرنا ہے، اور اس میں آپ کا جو اپلیکینٹ ہے، لائک لیٹس سے آپ کی مسز ہیں، ان کا ان کی ڈیٹ آف برتھ آپ ادھر ایڈ کریں گے۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر جو بھی آپ کا اپلیکینٹ کا سٹیٹس ہوگا، اپلیکیشن کا سٹیٹس ہوگا، وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن وہ یہ ہے کہ تشہیر جو ہے وہ صرف
آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتا ہے. جو ویزا اسٹیمپنگ اور دوسرا پروسیس ہے وہ سعودی امبیسی ہی کر سکتی ہے. تو اس میں سم ٹائم جو ہے وہ ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, سم ٹائم ارجنٹ بھی آ جاتے ہیں, اور میکسیمم جو آپ وہ ٹائم اپنے مائنڈ میں رکھیں 1 سے 2 ویک کا. سم کیسز میں یہ 2 دن میں بھی ہو جاتا ہے, سم ڈیز میں یہ 4 ڈیز میں بھی ہو جاتا ہے, کبھی 2 ویکس بھی لگ سکتے ہیں, کبھی 1 ویک بھی لگ سکتا ہے. تو آپ کو اس بارے میں فلیکسیبل ہونا چاہیے اور اس بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تاشیر کا کام نہیں ہے. تاشیر صرف آپ کی اپوائنٹمنٹ بک کرتا ہے اور آپ کے جو بایو میٹرک ہے اس کی ڈیٹیل ایڈ کرتا ہے, تاکہ امبیسی میں جا کے آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر, آپ کے پاسپورٹ کے اوپر صرف اسٹیمپنگ ہی ہو. تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو اس بارے میں مزید ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کمنٹ کریں.